أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرامی آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کیا یہ لوگ احسب الناس کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کی گمان کرتے ہیں کی خیال کرتے ہیں اے یترکو کہ چھڑ دیتے جان گے اتنا سمجھ لگ گئی ہے اللہ فرمایا کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ چھڑ دیتے جان گے کس کا تو چھڑے جان گے اے یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ ایک ایمان بھی لے آئے نے کہ انہوں نے چھڑ دیتا جائے گا آزمایا نہیں جائے گا یقیناً انہوں نے آزمایا جائے گا یقیناً انہوں نے آزمایا جائے گا حضرات اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں یہ گمان نہ کرنا کہ صرف ایمان لائے ہو آزمایا نہیں جائے گا بے شک جڑے ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے اللہ کی طرفوں آزمایا بھی جائے گا انہوں نے اللہ کی طرفوں سمجھ لگی تو تک کہ لوگ گمان کرتے کہ ایسی ایمان لائے سب چھاڑ دیتا جائے گا اللہ فرماتا نا تو انہوں آزمایا بھی جائے گا آزمائش سے دوسری آیت مبارکہ اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرماتا ہے کہ اسی ضرور آزماواں گے یا اللہ کیویں آزمائے گا اللہ فرماتا کبھی مال دے کے کبھی مال واپس لے کے کبھی اولاد دے کے کبھی اولاد واپس لے کے کبھی بھوکھیاں رکھ کے کبھی رجا کے بھوکھیاں رکھ کے بھی دیکھا گے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اسی رجا کے بھی دیکھا گے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے پتہ چلے بندے تے جڑی آزمائش آوے وہ بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے کوئی مصیبت آوے تے وہ بھی تے مومن دا کی وتیرہ ہے مومن دا کی طریقہ کار ہے کہ ہر حال کے اندر یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا کدی خوشی آ جاندی ہے کدی غم آ جاندہ ہے کدی خوشی آ جاندی ہے کدی غم آ جاتا ہے کدی دکھ آ جاتا ہے کدی سکھ آ جاتا ہے کدی راحت مل جاتی ہے کدی غم لگ جاتا ہے کدی اتار آ جاتا ہے کدی چڑھاؤ نشیب و فراز کدی اتار آ جاتا ہے کدی چڑھاؤ آ جاتا ہے کہ مومن دا کی وتیرہ ہے ہر وقت یا اللہ جس حال میں بھی رکھے تیرا شکر ہے جس حال میں بھی رکھے تیرا شکر ہے اے آزمائش صرف عام انسان کے نہیں ہوتی اے آزمائش بھی جو اللہ کے نبی بھی گزرے نے اللہ کے رسول بھی گزرے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی آزمائش آئی حضرت اسماعیل کے بھی آزمائش آئی انہوں نے بھی تھی یا اللہ جنہیں تو راضی ہے اسی بھی وہ میں راضی ہے اسی بھی پتہ لگا جو آزمائش آوے یا اللہ پھر بھی شکر ہے جدو مصیبت آوے پھر بھی شکر ہے جدو خوشی آوے یا اللہ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی آزمائش کی ایک گھڑی آئی آپ آزمائش کی تو گزرتے پہے گئے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش سے گھڑی بھی جو گزرے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بھائیوں نے ماریا جس بھائی والے جان دے نے وہ بھائی اگیوں مار دائی جس والے بھی جان دے نے وہ بھائی اگیوں مار دائی حضرات راہیل انہیں کٹیا خنجر انہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے ہیں تاکہ نہ یوسف باپ کے سامنے آئے گا باپ کی آنکھوں تو دور ہو جائے گا اسی باپ
دیا نظرہ قریب ہو جاواں گے. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دینے کبھی کسے پیر کو کبھی بولو کبھی میرے پیارے امام نبی نے غلام ویسے میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے کر دیکھو دے کہ ویر ویران دیا ماں کہ باپ سلا کہ تاج محمد کہ ماں ٹھنیاں کہ چھاں. یوسف علیہ السلام کدی کسے پیر کو جاندے نے کدی کسے پیر کو جاندے نے اپنے پیراں دے جا کے سینے نہ لگ جے او پیرو مینوں بچا لو لیکن کوئی پیر نہیں بچاوندا کدھروں تھپڑ لگدا ہے کدھروں ٹھڈا لگدا ہے کدھروں دھکا وجدا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے پیچھے جڑے ویلے خنجر کڈیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیتا جاوے. حضرات محترموں نبی جو ایک سب تو بڑا بھائی دا ذکر قرآن وچ بھی آوندا ہے. اللہ نے فرمایا پھر یہودا نے حضرت یوسف کو سینے دے نال لا لیا ہے. اے یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کو سینے دے نال لا کے اے کہن لگا ویرو اوے ویرو میری گل سن لو یوسف نو قتل نہ کرو. اگر تسی کرنا ہے تے یوسف نو قتل نہ کرو نہ یوسف نو قتل کرو نہ بگیاڑ کے سنو نہ پھیر کے اگے سنو کہ پھر کی کریے. اے کہن لگا کہ یوسف نو قتل نہیں کرنا ہے قتل نالوں بہتر ہے میں ایک ترکیب دس دینا وا. اے کہن لگے کیڑی ترکیب ہے کہ نہ ترکیب ہے کہ یوسف علیہ السلام دے ہاتھ پیر بن کے آپ نو کسے اندھیرے کنویں وچ سٹ دیو جدوں یوسف کھوہ وچ ڈگ جاوے گا یوسف نو کھوہ وچ سٹ دینے کوئی قافلہ آوندا جاندا یوسف نو دور لے جائے گا. یوسف نو کٹ کے دور لے جائے گا. اس طرح یوسف دے قتل دے گناہ تو بھی بچ جاواں گے تے یوسف نو بھی دور کر دیواں گے. حضرات محترم نے کہن لگے گل تے ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کران گے بلکہ اسی رسیاں نال بن کے کھوہ وچ سٹ دیواں گے. حضرات محترم نے کی کیتا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری ہے. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کے اللہ دے پیغمبر کی قمیض اتار دے رہے. آپ نے فرمایا ویلو نہ قمیض نہ اتارو اور میں نے کبھی تنخواہی کے اندر بھی اپنی قمیض اتار کے اس طرح نہیں دیکھیا کہ تسی میری قمیض پہ اتار دیو. حضرات محترم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری ہے. آپ کی قمیض اتار کے آپ کے ہاتھ پیر رسیوں کے نال بن گئے. امام غزالی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں حضرت یوسف کے بیٹا نے ہاتھ پیر بن لے نے یہ بن کے رسی میں نالے آپ لوگ کھوہ کے اندر لٹکا چھڑیا ہے. یہ جڑے میرے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوہ کے اندر لٹکایا ہے. جڑے میرے یوسف علیہ السلام کو کھوہ کے اندر جاندے پے اگی رسی کھوہ کے اندر ٹر گئی ہے. اینا پیچھے رسی کو کٹ چھوڑیا ہے رسی کو کٹ دیتا ہے تاکہ یوسف علیہ السلام کھوہ کے اندر گر جان جا کے فوت ہو جاون مر جاون. حضرات محترم نے رسی کو کٹیا گیا ہے. ادھروں اللہ نے فرمایا جبریل اچھی کی جھیل کے جلیل فرمایا سدرا چھوڑ دوڑ کے جاؤ اور میرا یوسف کھوہ کے اندر ڈگدا پیا ہے. یہ یوسف کے کھوہ کے ڈگن تو پہلے اپنے پر یوسف کے پر پیروں کے تھلے بچھا دے. حضرت جبریل سدرا تو چلے رہے. حضرات محترم جڑا خندیرا کنواں ہے ڈونگا کنواں خندیرا کنواں ہے جتھے زہریلے جانور سب کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. جڑے میرے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوہ کے اندر سٹیا گیا ہے. کہ مفسرین اکرام کی تفسیر اٹھا کے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کھوہ کے اندر ڈگن لگے ادھروں حضرت جبریل آ گئے. آگے حضرت جبریل یوسف کے قدماں دے تھلے اپنے پر بچھائے جڑے تے بھی اپنے پر بچھائے جڑے اندر زہریلے کیڑے مکوڑے سن سب سن کھلے پچھو سن. اللہ نے حکم دیتا ہے اپنی سوراخاں کے اندر چلے جاؤ. حضرات محترم سارے زہریلے کیڑے اپنی سوراخاں کے اندر چلے گئے. ادھر یوسف علیہ السلام کھوہ کے اندر ڈگنے پے جڑے میرے حضرت
خوہ دے اندر آئے نے خوہ دے اندر خدیرہ کھوپے یہ تاریخی خوہ ہے خدیرہ کھوپے بڑا پرانا تے ڈھونگا خوہ ہے یہ 1200-1300 سال پرانا خوہ ہے حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے خوہ کے آئے آپ کے قدم خوہ دے اندر لگے وہ خوہ کا پانی نمکین تے کڑوائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوہ دے اندر آئے ایک کڑوا پانی میٹھا ہو گیا لوگوں کڑوا پانی میٹھا ہو گیا یہ جڑا خدیرہ سی تاریخ سی اندر خدیرہ تو کسی لائق کوئی نہیں سی حضرت یوسف خوہ جی آئے گے آپ کے چہرے کی نورانیت کے نار اور سارا خوہ نورن علا نور ہو گیا جڑا نمکین پانی سی وہ میٹھا ہو گیا جڑے کیڑے مکوڑے سی اللہ نے حکم دیتا کہ جاؤ اپنے سوراخ وچ ایک کیڑے مکوڑے سوراخ دے اندر ٹر گئے جدو قدم لگے نا تے نمکین پانی کھارا پانی میٹھا ہویا اگلی بات خوہ دے اندر خنیرہ سی خوہ دے اندر خنیرہ سی اللہ نے حضرت یوسف دے چہرے دے صدقے دے نال سارے خوہ چانن علا چانن کر چھڑے سارے خوہ وچ چانن کر چھڑے حضرت جبریل آئے آگے پیرا تھلے پر وچ آئے سبحان اللہ دے فرماؤ بندے کو صلاح نہیں کر گئے کہ بولنا ہی نہیں جڑا صلاح کر گیا چپ کیتا بیٹھ سارا جڑا نہیں کر گیا تو بولے نہ بلند آواز میں سبحان اللہ ایک دن میرے نبی نے پوچھا جبریل اتنی سپیڈ نال آیا اے جبریل تو فل سپیڈ کچھے ماری ہے فل سپیڈ نال کچھے آیا ہے انگی دی سونیا 4 جگہ تے آیا کتنی جگہ تے کچھے سدرہ کچھے او خوب کنان دا خوب چند لمحہ کے اندر 80 کٹی فکر تو پہلے آ گئے کنیا جگہ تے اتنی سپیڈ ماری ہے انگی دی سونیا 4 جگہ تے کتنی جگہ تے یاد رکھو گے اگلے جمعے میں پوچھ لینا جی کتنی جگہ تے میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے غلاموں قبری والے نے فرمایا اے جبریل دس تو اپنی سپیڈ نال کس جگہ تے پہنچے آئے اے جبریل دس اسی تو کس جگہ تے پہنچے آئے اج کیتی مدوحا دے چہرے والیا بلہدیاں زلفاں والیا مازاگر بسر دے مینا والیا بنا تھار دے بجا والیا سونیا 4 جگہ تے میں فل سپیڈ نال آیا فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے اج کیتی قبری والیا جڑے ویلے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگ وچ سٹیا سی اگر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگ وچ سٹیا سی اللہ نے فرمایا جبریل اج کیتی رب جلیل فرمایا جنت وچوں تخت لے جا اے میرے ابراہیم کے خلیل دے اگ وچ ٹکر تو پہلے میں اللہ نے حکم دے نال تخت لے کے پہنچا اگر نمرود نے آپ کو اگ وچ سٹیا میں تھلے تخت کر چھڈیا ہے اللہ نے اپنے خلیل کو بچا دیا اللہ نے اپنے خلیل کو بچا دیا دوسری جگہ سن لو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل دوسری جگہ کیڑی ہے اج کی قبری والیا سونیا محبوبہ ایک ویلے اللہ تعالی نے حکم دیتا جبریل دوڑ کے جا حضرت ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل کو چھری پھیرن لگے ایک چھری گڑے کے رکھ لی پھیرن لگے اللہ نے فرمایا جبریل اور سدرہ چھوڑ میرے خلیل ونمو موڑا اور جنت وچوں تمبا لے جا اے اللہ دے نبی میں جنت وچوں تمبا لے کے کریاواں میں جنت وچوں تمبا لے کے کریاواں حضرت ابراہیم نے چھری پھیرن تو پہلے یہ چھری پھیرن تو پہلے میں پہنچ گیا ماں
اگر غلام چھری پھیرن تو پہلے اسماعیل کو کٹ کے تھلے دھومبا دے سکتا ہے. اے غلام دی سپیڑ دا عالم ہے تو میرے نبی دی آمد دا کی عالم ہو گئے. میرے نبی دی آمد دا خدا دی قسم نبی نو پکاریے ساڑھا نبی بھی مدد فرماتا ہے. ساڑھا نبی بھی ایک بات یاد رکھنا وہ آقا ہی کہا ہے جڑا غلامہ تو بے خبر ہوئے غلامہ دے حال تو بے خبر ہوئے. تجھے کیا بتاؤں دل ربا شیر دیکھنا تے سبحان اللہ ضرور بولنا. تجھے کیا بتاؤں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے. تجھے کیا بتاؤں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. حال بھی انہوں دسی جنہوں پتہ نہ ہوئے سونا دیکھیں کہ غلام تو بھی باخبر ہے وہ دے حالات تو بھی باخبر ہے. وہ دے حالات تو بھی اگر جبریلو سدرہ کتھے ہوئے ستے اسمانوں دوتے اتھو اتنی سپیڑ نہ آ سکتا ہے. اے سدرہ کی یہ سدرہ کو کیا جاتا میں پچھلے سال بھی معراج شریف دسیا سے میں اس دفعہ کے اگلے مہینے انشاءاللہ دساں گا کہ یہ سدرہ کی حقیقت کی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. بس یہ یاد رکھنا یہ جبریل دی آخری ہاتھ دے اس وقت جبریل نہیں گیا بس اتھے بارڈر ہے. حضرت جبریل اتھو کے نہیں گئے کبھی بھی. حضرات نہ جامن کی اجازت دے اگر جبریل دی سپیڈ دا اے عالم ہے تیرے میرے نبی دی سپیڈ دا کتنا عالم ہوئے گا کی شان ہوئے گی. آج بھی خدا کی قسم غلام اسد تمہارے میرا نبی پہنچتا ہے. میرا نبی بچھوڑے بڑی مہربانی مل کے پڑھ لیے پڑھو بھی نہیں مل کے جیسے سامنے مل کے پڑھنا دے بعد میں پڑھنے دے چاہتے کوئی نہیں سارے مل کے ذرا مل کے پڑھ لو حضور کی بار کے کس لگا سے مل کے ذرا پڑھ لو پتہ نہیں کس میں منظوری ہو جائے اس وقت منظوری ہو جائے مل کے پڑھ لو. اتنی بلند آواز میں مل کے پڑھو جنہیں باہر بیٹھنے جنہوں زیادہ ٹھنڈ لگی وہ بھی اٹھ کے حال میں جا جاؤ مل کے ذرا پڑھ لو. بچھوڑے یاد ہوگا کتنی جگہ تو پہنچے حضرت جبریل یاد ہے الحمدللہ. چلو میرا تقریر کا مقصد ہو گیا کہ انہوں کتنا سبق یاد ہو گیا. بولیے سبحان اللہ. اگلی گل سنو آج تو 1200 سال پہلے حضرت یوسف کے دور تو 1200 سال ہے. امام غزالی کی تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھ لو کہ 1200 سال پہلے حضرت یوسف کے دور تو 1200 سال حضرت شیش علیہ السلام دا ایک امتی سی جدا نام سی یہودا. کی نام سی اے یہودا نے اس وقت اپنے دور کے پیغمبرہ بولو نبیہ بولو سنیا سی. اے یہودا نا مستجاب الدعوات سی کہ جڑی دعا کرتا سی اللہ قبول فرما لیتا سی. اے بڑا اللہ کرنے والا اللہ دا نیک بندہ سی. انہیں جڑے میں حضرت شیش علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو سنیا نا کہ ایک وقت آئے گا جدا نام ایک نبی آئے گا جدا نام حضرت یوسف ہوئے گا. یہ بڑا سونا ہوئے گا. یہ بڑا امام غزالی تفسیر روح المعانی کے اندر تفسیر جیسا اٹھا کے دیکھو سورہ یوسف کی تفاسیر اٹھا کے دیکھو ادھر لکھتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ جڑا سارے جنگل انہوں سونے جدا نام یوسف ہے یا اللہ جدے بارے یہ کہ 9 حصے حسن یوسف ایک حصہ حسن مخلوق یا اللہ یوسف کتنا کو سونا ہوئے گا. یا اللہ میں تیری بارے میں دعا کرنا اتنی دیر موت نہ دیویں جتنی دیر تک یوسف نو میرے پیارے امام نبی نے غلاموں یہودا حضرت شیش علیہ السلام دا امتی نے دعا کی تھی مولا اے میرے مالک اتنی دیر تک موت نہ دیویں جتنی دیر تک
یوسف رو ویکھ نہ لواں اللہ میری دعا نو قبول فرمایا ہے اللہ نے فرمایا یہودا اگر میرے یوسف رو ویکھنا چاہنا ہے آ میں تینوں ایک کھوہ دسنا مصر دے راہ وچ ایک کھوہ ہوندا ہے اس کھوہ وچ جا کے بیٹھ جا حضرات محترم نے اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیتا اس کھوہ وچ جا کے بیٹھ جا حضرات محترم یوسف نے اس کھوہ وچ آ کے بیٹھ گیا اے 12 سال گزر گئے اللہ کی قدرت نہ جاوے او مر نہیں سکدا اے اللہ کی قدرت نہ جاوے او مر نہیں سکدا اے 12 سال کھوہ دے اندر اللہ کردا رہیا اے 12 سال کھوہ دے اندر اللہ کردا رہیا اے 1200 سال کھوہ دے اندر اللہ کردا رہیا لوگوں 1200 سال دے بعد اے میرے گلے حضرت یوسف دے ویراں نے آپ نو کھوہ دے اندر سٹیا اے کھوہ دے اندر سٹ دتا ہے اے یہودا جڑے 1200 سال اس مندر وچ گزارے سن اے جڑے ویلے حضرت یوسف کھوہ دے اندر آئے نے اے سارا کھوہ جانن ہو گیا اے ویکھ کے حیران رہ گیا اے 1200 سال میں خلیرے وچ گزار چھڈے نے اج 1200 سال تو بعد اس کھوہ وچ کون آیا ہے حضرت محمد جڑے حضرت یوسف علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھیا اے یہودا اپنے مقام تو باہر آیا آگے کہنے لگا آن والیا تو کون ہے اس کھوہ وچ 12 سال ہو گئے اج تک کوئی کھوہ کے اندر نہیں آیا 1200 سال تو بعد تو آیا ہے آن والیا تو کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام یوسف ہے اور میرا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرات ایک قدمہ میں جڑے گیا ایک قدمہ میں جڑے گیا میرے پیارے یوسف یہ مجھے 1200 سال ہو گئے اے تہاڈا انتظار کرنیا میں رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی مالکا اتنی دیر تک موت نہ دینی اتنی دیر تک یوسف کو نہ ویکھ لواں یا اللہ ہن میں یوسف کو ویکھ لیا ہے ہن بے شک مینوں موت دے یا اللہ بے شک مینوں موت دے اے کتاباں دی دنیا میں یوسف دے قدماں تے ہاتھ رکھیا ہے آپ دا دیدار کیتا ہے انہوں موت آ گئی ہے حضرت یوسف دے قدماں تے ہاتھ رکھیا انہوں موت آ گئی ہے حضرت محمد 1200 سال انتظار کیتا اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے اے مردہ کہہ گیا ہے اے پیارے یوسف اپنے بھائیاں دا گلہ نہ کریا جے تانوں بھائیاں نے کھوہ وچ نہیں سٹیا کہ تانوں کھوہ وچ میری دعا لے کے آئی کہندا ویر دے وسیلہ بنے نے تانوں کھوہ وچ میری دعا لے کے آئی تانوں کھوہ وچ میری دعا لے کے آئی میں سوچنا پیا سا ادھر بھی ویر نے ادھر بھی ویر نے جڑے باپ والوں سکے تے ماں والوں مترے نے ادھر بھی ویر نے جنہ سکے ویر نو کھوہ وچ سٹیا ہے حضرت یوسف نو کھوہ وچ سٹیا ہے ایک کربلا دا میدان ہے ایک پاسے عباس ہے ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے حسین نے ایک پاسے عباس ہے عباس دیکھ لو بھی تو جان قربان کی تھی اپنے بازو قلم کروائے اپنے سینے سے تیر کھاتا وہ بھی تے ویر ہے حضرات پھر بات اور پاس نکل جانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے آپ کو سٹیا کتھے خود اندر آپ کا قمیض پہلے اتار لیا انہاں ہن کی کیتا کہنے لگے ہن ابے کو جانا ہے حضرت یعقوب کو صبح تے نکلے تے ہن ابے کو جا کے کی بہانہ پانا ہے اگلی گل توجہ نہ سننا کہنے لگے ہن کرنا کی ہے انہاں حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض اتار کے نا ایک بکری دا بچہ ذبح کیتا ذبح کر کے او دا خون دا قمیض نوں لایا او دا خون قمیض نوں لگایا قمیض نوں خون لگا کے نا تے شام دا وقت دوپہری نہیں آئے شامی آئے کہتے اگر دوپہری گئے تھے ابے نے یوسف کو لبن ٹور پیڑا ہے
حضرت یوسف نے خوب نے سکیا قمیض اتار کے وہ بکری دے بچے دا خون لایا خون لگا کے نا ہن رات دا وقت ہے روندے روندے باپ کو آ گئے ابا جی اسی مارے گئے ہاں ساڈے کو غلطی ہو گئی پتر کیڑی غلطی ہوئی ابو جی غلطی یہ ہوئی کہ اسی اگے نکل کے شکار واسطے تے چھوٹے پیر یوسف نو اپنے سامان دے قریب چھڈ گئے رکھوالی واسطے اسی اگے نکل گئے جدو آ کے دیکھیا ایک بھیڑیے نے یوسف تے حملہ کیتا تے یوسف نو کھا گیا یوسف نو حضرت یوسف نو اگلی گل سماعت فرماؤ انہیں قمیض اتاریا بکری کا بچہ ذبح کر کے نا چلتے چلتے اپنے باپ کو لائے ابو جی آپ دیکھ لو یوسف نو بگیاڑ کھا گئے بھیڑیا کھا گئے حضرت یعقوب صبح دے اپنے پتر نو بیک دے پے سڑ کدی پتر کو دور نہیں رہے تصور دھیان کٹ گیا ہے یار میں یوسف نو بیک دے پے نے پوچھیا ہاں بھی دسو میرا پتر کتھے ہوئے میرا پتر ہے کہنے لگی ابا وہ تو بگیاڑ کھا گیا ہے اچھا آپ کو گش آیا جدو گل سنی نا آپ کو گش آیا پتر کی جدائی جدا پتر یوسف ہو گئے باپ بھی نبی کے بیٹا بھی نبی جدا ایڈا سونا پتر ہو گئے ساڑھے سونے ہونے ساڑھے جدا دے بھی ہونے ساڑھے سونے دے لگ دے نا ساڑھے رڑے سونے نے اسی بیک دے رہے پترہ تو بغیر ایک لمحہ نہیں لگ دا اولاد تو بغیر جدا پتر یوسف ہو گئے جدا پتر حضرت ہے میرے پیارے امام نبی نے غلام کو بیان یاد کیا ابو جی شانے مجید کو بغیار کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیار کھا گئے حضرت یعقوب نے سنیا آپ لوگ کاشی آ گئی آپ زمین دے گر گئے آپ گرے گئے خوشی آیا آپ نے فرمایا قمیض لے کے انہیں کھاؤ جیسے ہی کتوں میرے پتر کو بغیار کھا گیا حضرت یوسف نے دیر قمیض کی قدرت تھوڑی رکھو حضرت یوسف نے دیر قمیض لے گی آئے حضرت یوسف نے دیر قمیض لے گی آئے حضرت یوسف نے قمیض کھول کے حضرت یعقوب نے دیکھی تفتیش کر لگ میں جی تفتیشی افسر کھاڑیا میں جو ہوتے رہے حضرت یعقوب اللہ کے نبی نے اپنے پتر کی قمیض لے کے تفتیش کر لگ میں آپ نے فرمایا بچیو بڑا اچھا پیڑیا کہ وہ بڑا سیانہ لگتا ہے بڑا سیانہ پیڑیا لگتا ہے ابا جی نو پیڑیا بگیار سیانہ کیویں لگتا ہے اے حضرت یعقوب نے فرمایا آپ میرے پتر یوسف دی قمیض دیکھو اے پیڑیے نے میرے پتر کو بھی کھا لیا ہے اے میرے پتر دے قمیض نہ کوئی دنداں دے نشان ہے نہ کوئی ٹڈیاں دے نشان ہے اے پیڑیا ایڈا سیانہ سی اونے مینوں یوسف دا قمیض اتاریا پھر کھاتا ہے اگر بغیار نے کھاتا ہوتا یوسف کی قمیض پھٹی ہوتی ان کے ناخنوں کے نشان ہوتے یا ان کے پتیاں کے نشان ہوتے یا دنداں کے نشان ہوتے وہ قمیض سے بالکل صاف ہے حضرات انہوں نے سر جھکا لے آپ نے فرمایا تسی ایک گل اپنے کولوں کر کے لے آئی ہو میرے پتر کو بیڑیے نے نہیں کھاتا حضرات ایک بیڑیا بھی پکڑ کے نال لے کے آئے میرے بیڑیا پکڑ کے نال لے کے آئے کہنے کے ابا جس کے سب بیڑیے نو بھی نال لے کے آئے حضرت یعقوب نے فرمایا او بیڑیا چل بنا تو بول او میرے یوسف کو کھاتا ہے کہنے لگا نا اللہ کے پیغمبر سے یوسف کو نہیں کھاتا اللہ کے نبیوں نے جسم ساجے ہوتے حرام کیتے اللہ نے سارے ہوتے نبیوں نے جسم گوشت حرام کیتے میں تے تیرے یوسف کو نہیں کھاتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اور میرے پتروں تو شیطان نے گمراہ کر چھڑیا ہے ایک تواڈے نفس نے تواڈے کو ایک کام کروایا ہے اور میں تواڈے کو دنیا کھاؤں گا میں اللہ کو مدد چاہواں گا اپنا چہرہ آسمان والے کیتا ہے اج کی مولا جویں تو راضی ہے تیرا نبی بھی اوویں ہی راضی یا اللہ دے تو راضی ہے تیرا نبی بھی ایک قمیض والی تفتیش ہمیں لگی تھی کہ پھر سمجھاؤں میں پھر ایک جملہ بول رہا تھا کہ مزید سمجھ قمیض لے گیا نا صاف ستھری قمیض تے خون لگا تے لیا کے باپ دے سامنے حضرت یعقوب کہنے لگے بیڑیا تے بڑا سیاںا لگدا سی کہ جدوں بیڑیا حملہ کرتا ہے اوتے کوئی دنداں دے نشان کو قمیض پڑے کوئی پنجیاں دے ناخنوں دے نشان
فرمایا بھیڑیا تے بڑا سیانا لگدا سی جنہیں یوسف بھی کھا لیا اتنا کو پنجے دے نشان نہ کو دم دے نشان انہاں سر جھکایا فرمایا مینوں پتہ ہے تواڈے نفساں نے نفس امارہ نے تواڈے کولوں ایک کام کروائے نے یا اللہ یہ یوسف کی جدائی دے کے راضی ہیں سبحان اللہ یوسف دی پتہ اللہ دے نبی نو سارا کچھ سی پتہ اللہ دے نبی نو ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو پتا ہوندا تے جا کے تھوک جو کٹ لیندے نبی نو پتہ ہی کسے شاید نہیں ہوندا اے ساریاں گلاں جھوٹ نے اے ساریاں گلاں اچھا گل سنو میں مثال دیواں اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا ثانیہ پیش آوے کسی دا پتر گوا جاوے کسی دا بچہ پتر گوا جاوے اللہ نہ کرے کسی دا گوا جاوے میں مثال فار ایگزامپل گوا جاوے کوئی آگے دسے جی تہاڈا پتر گم ہو گیا ہے وہ جب پتر گم ہوا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے گا بولو صحیح نا وہ چپ کر کے بیٹھے گا وہ کہے گا پہلے میں اس سائٹ تے اس جگہ تے اس پلیس سے لے کے چلو جتھے میرا پتر ہے وہ سجے کھبے کو کیمرے دیکھے گا کوئی کے پیچھے دیکھے گا کہ کتنوں کوئی آیا تو میرے پتر نو موٹر سائیکل دا نمبر کی سی گڈی دا نمبر کی سی او دا چہرہ او دا شناسائی سب معاملات کرے گا اللہ دے یعقوب کو پتہ سی کہ یوسف کتھے بیٹھے بس اللہ کی رضا میں چپ کیتے رہے جدو آگے پترہ نے دسیا کہ پتر یوسف کو پیڑیا کھا گئے آپ فوراں جاندے جنگل وچ لب دے سجے پھپے لبو کیڑا پہ کوڑ کھا گیا کدھا کھا گیا پوری تفتیش کر دیا آپ نے تفتیش نہیں کی تھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب چپ ہو گئے کہ میں اللہ کی مدد چاہوں گا یا اللہ جی میں تو راضی نبی بھی